جن ڈپٹی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، دادا ابا کا شاہد احمد دہلوی، ڈاکٹر نذیر احمد، بہت کم مضمون اردو میں ایسی خوش مذاقی سے لکھے گئے ہیں، جیسے مرزا فرت اللہ بیگ کا ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ سن 1903 میں میاں دانی نے اور میں نے ہندو کالج دلی سے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور دونوں مشن کالج میں داخل ہو گئے۔ ایف اے میں میرا مضمون اختیاری سائنس اور دانی کا عربی تھا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بی اے میں عربی لے لو، دونوں کو ایک دوسرے سے مدد ملے گی اور امتحان کی تیاری میں سہولت ہوگی۔ مجھے اپنے حافظے پر گھمنڈ تھا، یہ بھی نہ سمجھا کہ اس مضمون کو سنبھال سکوں گا یا نہیں، جھٹ راضی ہو گیا۔ القصہ ہم دونوں بی اے کے درجہ ابتدائی میں شریک ہو گئے۔ ہمارے عربی کے پروفیسر مولوی جمیل الرحمن تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ عربی کا گھنٹہ بآسانی تصوف کی باتوں میں گزر جاتا تھا، کچھ تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتے تھے۔ دانی کچھ سمجھتے ہوں، کم ترین تو طوطے کی طرح حفظ کر لیتا تھا۔ صرف و ناو اس میں تو میں کورے کا کورا ہی رہا۔ سنتے آئے کہ مصیبت کہہ کر نہیں آتی، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ عربی کے پروفیسر کہہ کر نہیں جاتے۔ ایک دن جو مولوی صاحب کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ کمرہ خالی ہے۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کل شام استعفیٰ دے کر کعبۃ اللہ چلے گئے۔ پرنسپل صاحب کے پاس پہنچے کہ دوسرے صاحب کب آتے ہیں؟ انہوں نے کورا جواب دے دیا کہ ہم عربی کی جماعت کا بندوبست نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ مضمون تبدیل کر لو۔ دانی راضی ہو گئے۔ دفتر میں جا کر جو لیکچروں کا حساب کیا تو معلوم ہوا کہ مضمون تبدیل کرنے کا وقت نہیں، لیکچر کم رہ جائیں گے اور اس طرح بجائے 2 سال کے 3 سال میں شریک امتحان ہونا پڑے گا۔ سنگ آمد و سخت آمد کی صورت آ پڑی تو دوسرے ٹھکانے کی تلاش ہوئی۔ دونوں سر ملا کر بیٹھے، مشورہ کیے، تجویز پاس ہوئی کہ کسی زبردست مولوی کو گھیرنا چاہیے۔ دلی میں 2-3 بڑے عربی دان مانے جاتے تھے، ایک مولوی محمد اسحاق، دوسرے شمس العلماء مولوی ضیاء الدین خان صاحب اور تیسرے مولوی نذیر احمد خان صاحب۔ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر کونسل ہوئی کہ مولوی نذیر احمد صاحب پر حملہ عبد الرحمن کی آڑ میں کیا جائے۔ یہ عبد الرحمن، ان کے والد کا نام سراج الدین احمد تھا، نہایت نیک و پرہیزگار شخص تھے، جوتوں کی دکان تھی۔ مولوی نذیر احمد صاحب اس دکان کو ہمیشہ رقمی مدد دیا کرتے تھے، روزانہ شام کو وہاں آ کر بیٹھتے۔ عبد الرحمن میرے ہم جماعت تھے، سو دوسرے ہی دن سے میں نے ان کو گانٹنا شروع کیا۔ 2-1 روز کے بعد ان سے اظہار مطلب کیا، کہنے لگے بھائی مولوی صاحب کو فرصت کم ہے، کہیں انکار نہ کر بیٹھیں۔ میں نے کہا میاں عبد الرحمن تم ان تک ہم کو پہنچاؤ، اگر ہو سکے تو 1-2 کلمہ خیر بھی ہمارے حق میں کہہ دو، آگے ہم جانے ہماری قسمت۔ وہ راضی ہو گئے، کہا شام کو 8 بجے دکان پر آ جانا، میں مولوی صاحب سے ملوا دوں گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ ٹھیک 8 بجے ہم دونوں سراج الدین صاحب کی دکان پر پہنچے۔ یہ دکان فتح پوری کی مسجد کے قریب تھی۔ جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹھے سراج الدین سے کچھ رقم کا حساب کر رہے ہیں۔ ہم نے جاتے ہی سلام کیے، خاموش تخت کے کونے پر بیٹھ گئے۔ سراج الدین صاحب نے خیریت پوچھی، عبد الرحمن ہمارے پاس آ بیٹھے، مگر مولوی صاحب روپیوں کے حساب کتاب میں اس قدر مشغول تھے کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ کون آیا کون گیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں بھی معاملہ پلٹتا معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنی مصیبت کا تذکرہ شروع کیا۔ فرمانے لگے تو عربی چھوڑ دو، سائنس پڑھو۔ بیٹا آج مسلمانوں کو سائنس کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے یہاں مثل ہے پڑھیں فارسی بیچیں تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ فارسی پڑھ کر تیل تو بیچ لو گے، عربی پڑھ کر تیل بھی بیچنا نہ آئے گا۔ ان کی اس پرمذاق گفتگو سے ہم دونوں کے دل بڑھ گئے۔ ہم رہنے والے ٹھہرے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے۔ بھلا ایسی باتوں ہم سے کون عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ ہم نے بھی ایسے ہی شگفتہ الفاظ میں جواب دیا۔ مولوی صاحب پہلے تو مسکراتے رہے، اس کے بعد کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ دانی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ تو بڑا غریب معلوم ہوتا ہے، مگر تو بڑا بدماش ہے۔ بیٹا جاؤ کسی دوسرے مولوی کو تلاش کرو، دلی میں کیا مولویوں کا کال ہے؟ مجھے ذرا بھی فرصت ہوتی تو کبھی انکار نہ کرتا۔ میں نے عرض کی جناب والا کا ارشاد صحیح ہے، مگر وہ جو مولوی ہیں وہ پڑھاتے نہیں اور جو پڑھاتے ہیں وہ مولوی نہیں۔ کہنے لگے اچھا بھائی تم کو پڑھاؤں گا، مگر تم بھاگ جاؤ گے۔ ہم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا نہیں، ہرگز نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا چھٹی 1 دن کی نہ ہوگی؟ ہم نے کہا بہت خوب۔ مولوی صاحب نے کہا عید بقرعید کو بھی آنا پڑے گا؟ ہم نے کہا نہایت مناسب۔ کل کس وقت حاضر ہوں؟
مولوی صاحب تھوڑی دیر تک انگلیوں پر کچھ اپنے وقت کا حساب کرتے رہے. اس کے بعد کہا دوپہر کو 1:30 بجے. ہم نے کہا بہت خوب. چونکہ ان باتوں میں رات زیادہ ہو گئی تھی اس لیے مولوی صاحب دکان سے اٹھے. ہم سب نے سلام کیا اور وہ وعلیکم السلام کہتے ہوئے تشریف لے گئے. راستے میں دانی نے کہا میاں مرزا بڑے میاں نے مار ڈالا. 11 بجے کالج سے پڑھ کے نکلیں گے, کشمیری دروازے سے چل کر چوڑی والوں آتے آتے 11:30 بج جائیں گے. دم نہ لینے پائیں گے کہ مولوی صاحب کے یہاں چلنے کی تیاری کرنی پڑے گی. کہاں چاوڑی اور کہاں کھاری باولی. میں نے کہا میاں دانی کچھ دن چل کر دیکھتے ہیں, شاید مولوی صاحب کو رحم آ جائے گا. مگر ان کو آخر تک رحم نہ آیا. لطف یہ ہے کہ جاڑوں میں صبح 6:30 بجے تعلیم کا وقت مقرر ہوا, لیکن ایمان کی بات ہے کہ مولوی صاحب ہی کی ہمت تھی کہ وہ ہمارے پڑھانے کو تیار ہو گئے. بیچاروں کا 1 منٹ خالی نہ تھا اور انہیں جو وقت ہم کو دیا وہ اپنے آرام کے وقت میں سے کاٹ کر دیا تھا. تقریباً 2 برس تک ہم ان سے پڑھتے رہے. نہ ہم نے کبھی گرمی یا سردی کی شکایت کی, نہ کبھی وقت بدلنے کا لفظ زبان پر لائے, نہ ان 2 سال میں ایک دن ناغہ کیا. یہاں تک کہ مولوی صاحب بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا جب تم دونوں آتے ہو میرا دل خوش ہو جاتا ہے, کیونکہ میں تم میں طالب علمی کی بو پاتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تعلیم کس کو کہتے ہیں اور علم کیوں کر حاصل ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا ہے کچھ ہمارا ہی دل جانتا ہے. اس زمانے کے لونڈوں پر اگر ایسی بپتا پڑے تو گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں. پھر میری طرف دیکھ کر بولے استاد تم سے مجھے کچھ توقع نہیں, تم صرف BA پاس کرنے کی فکر میں ہو. دانی کو شوق ہے یہ عربی میں ترقی کرے گا مگر تم کورے کے کورے ہی رہو گے اور انشاءاللہ 5 برس میں میری ساری محنت اکارت کر دو گے. خدا کے فضل سے ان کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مذاقی کا پہلو نہ ہو, کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو, کوئی طرز بیان نہ تھا ہنساتے ہنساتے نہ لٹا دے. وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں. یہی وجہ تھی کہ ہم اور خاص کر میں مولوی صاحب کے سامنے بہت شوخ ہو گئے تھے. لیکن وہ طرح ہی نہیں دیتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مقطع اور مسمسے شاگردوں سے نفرت ہے. لیجئے مولوی صاحب کا حلیہ سنیے. رنگ سانولا مگر روکھا, قد خاصا اونچا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا. دوہرا بدن, گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل. فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا, ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے. بس یہی کیفیت تھی. بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہوتا تھا, اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا. کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا. توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں ازار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا. گرمیوں میں تہمت باندھتے تھے, اس کے پلو اڑسنے کی بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے. اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے, اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کر لیتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ضرورت نے بہت مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے. جو تھوڑے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے. آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھیں, بھویں گھنی, آنکھوں کے اوپر سایہ افغن تھیں. آنکھوں میں غضب کی چمک تھی, وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی. اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جانا ہوگا. کلہ جبڑا بڑا زبردست پایا تھا. چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی, اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے. آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ. کوئی زور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا ترم بج رہا ہے, اس لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے. ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری. ایسی ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے. گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی. داڑھی بہت چھدری تھی, ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا. تھوڑی چوڑی اور ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی. گردن چھوٹی مگر موٹی تھی. لیجے یہ ہیں مولوی نذیر احمد خان صاحب.
اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے. جنہوں نے سٹیج پر ان کو شالی رومال باندھے کشمیری جبہ یا LLD کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء مولوی حافظ ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب LLD کو دیکھا ہے، مولوی نذیر احمد کو نہیں دیکھا. اب ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیے، آئیے میرے ساتھ. یہ گلی میں پہلا ہی مکان مولوی صاحب کا ہے. مکان 2 منزلہ ہے، نیا بنا ہوا ہے. صفائی کی یہ حالت ہے کہ تنکا پڑا نظر نہیں آتا. دروازے کے باہر دونوں پہلوؤں میں 2 سنگین چوکیاں ہیں. دروازے کو عبور کرنے کے بعد صحن میں آتے ہیں. صحن کسی قدر چھوٹا ہے. سیدھی طرف دفتر ہے، اس کے مقابل بائیں طرف بارچی خانہ ہے. چولہے بنے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، مگر برتن اور ہنڈیاں وغیرہ سرے سے نادارد ہیں. آگ صرف حقے کے لیے سلگائی جاتی ہے. کھانا دوسرے گھر سے پک کر آتا ہے. دروازے کے بالکل سامنے اکہرا دالان ہے اور اندر ایک لمبا کمرہ. گرمی کا موسم ہے. مولوی صاحب ایک چھوٹی سی میز کے سامنے کچھ لکھ رہے ہیں. کمرے کے دروازے بند ہیں، ایک کھلا ہے. باہر ایک بڑھیا پھونس چماری بیٹھی پنکھے کی رسی کھینچ رہی ہے. مولوی صاحب کا لباس، مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں جس کا تذکرہ کیا جائے. نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ پیجامہ ہے. ایک چھوٹی سی تہمت برائے نام کمر سے بندھی نہیں ہے، محض لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرا کے جنجال سے بے نیاز. کمرے میں نہایت اعلیٰ چاندنی کا فرش ہے. ایک پلنگ بچھا ہوا ہے، کبھی اس پر چادر ہے کبھی نہیں ہے. سرہانے تکیہ رکھا ہے، مگر اس کی رنگت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے. البتہ جس گاؤ تکیے سے مولوی صاحب لگے بیٹھے ہیں وہ نہایت صاف ہے اور قالین بھی عمدہ اور قیمتی ہے. جاڑوں میں یہ مکان کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے. چلیے وہاں کا رنگ بھی دکھا دوں. صدر دروازے سے ملا ہوا زینہ ہے. سیڑھیوں کے ختم ہونے پر غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے. اس کے بعد ایک دروازہ آتا ہے. دروازے سے گزر کے چھت پر آتے ہی سامنے ایک کمرہ ہے اور اس کے دونوں جانب کوٹھڑیاں ہیں. غسل خانے کے بالکل مقابل دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. آخر میں مولوی صاحب یہیں رہا کرتے تھے. جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ان کی نشست سامنے والے بڑے کمرے بھی تھی. یہاں بھی چاندنی کا فرش ہے، اس پہ قالین، پیچھے گاؤ تکیہ، سامنے ایک چھوٹی سی نیچی میز ہے. پہلو میں حقہ ہے. مولوی صاحب کو حقے کا بہت شوق تھا، مگر تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ بیٹھنے والوں کی حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی. فرش قیمتی تھا، مگر چلم پیسے کی 2 والی تھی. اور نیچا تو خدا کی پناہ، اس کے تیار ہونے کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی. ایک دفعہ ایک صاحب نے نیچا برتنے کا ارادہ بھی کیا، مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے. خیر جاڑے کا موسم، مولوی صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. سر پر کنٹوپ ہے مگر بڑا دقیانوسی. کبھی کانوں کو ڈھکے ہوئے اور ڈوریاں نیچے لٹکتی ہوئیں، کبھی اس کے دونوں پاکھے اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر لاٹ پادری کا نمونہ بن جاتے ہیں اور ڈوریاں ترے کا کام دیتی ہیں. کبھی پاکھوں کو سر پر اوپر تلے ڈوریوں سے کس دیا جاتا ہے. جسم پر روئی کی مرزئی، مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل بسردی ہو چکی ہے. اوپر سندلی رنگ کا دھنسا پڑا ہوا. یعنی دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو 4 بجے اور مولوی صاحب نے آواز دی، پانی تیار ہے؟ جواب ملا جی ہاں. مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، کپڑے بدل یا یوں کہو کہ جون بدل کر باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو. لیجئے اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے، آپ کے مولوی صاحب ہو گئے. جرمنی کے مشہور فلسفی کانٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کا پابند تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے. بعض یورپ پرست اس کی پابندی اوقات کو یورپ والوں ہی کا حصہ خیال کریں تو کریں. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے صرف دلی میں 3 شخص ایسے دیکھے ہیں جو آندھی آئے میں آئے روزانہ 6 بجے ٹاؤن ہال کی لائبریری میں آتے تھے. ادھر انہوں نے لائبریری کے دروازے میں قدم رکھا، ادھر گھنٹہ گھر نے ٹن ٹن 6 بجائے. لطف یہ ہے کہ ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں. یہ 3 کون شخص ہیں؟ ایک منشی ذکار اللہ صاحب، دوسرے رائے بہادر پیارے لال صاحب اور تیسرے مولوی صاحب. ایک چیلوں کے کوچے سے آتا ہے، دوسرا دریبے سے، تیسرا کھاری باولی سے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک نے آ کر دوسرے کا انتظار کیا ہو. اگر ان میں سے کوئی نہ آتا تھا تو ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا کہ نہ آنے والا ایسا بیمار ہے کہ چلنا دشوار ہے. اور یہ نتیجہ غلط ثابت نہیں ہوا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کو ان تینوں میں سے کسی سے ملنا ہوتا اور 6 بجے سے ذرا پہلے لائبریری کے کسی ملازم سے جا کر دریافت کرتا تو یہی جواب ملتا کہ اب آتے ہی ہوں گے میاں، 6 میں 2 ہی منٹ تو رہ گئے. خوش خوراک تھے اور مزے لے لے کر کھاتے تھے. کھانے میں، ناشتے میں خاص طور پہ 2 نیم برشت انڈے ضرور ہوتے تھے. میوے کا بڑا شوق تھا. ناشتہ اور کھانے کے ساتھ میوے کا ہونا لازم تھا. پڑھاتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے.
مگر مجھ کو ایک حسرت رہ گئی کہ کبھی شریک طعام نہ ہو سکا۔ غضب تھا کہ کہتے بھی جاتے تھے بھائی کیا مزے کا خربوزہ ہے، واہ 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 میاں کیا مزے کا آم ہے، مگر بندہ خدا نے کبھی یہ نہ کہا کہ بیٹا ذرا چکر تو دیکھیے کیسا ہے۔ میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ اگر مولوی صاحب جھوٹے منہ بھی شریک ہونے کو کہیں تو ہم سچ مچ شریک ہو جائیں، اس کی نوبت نہیں آئی۔ مولوی صاحب کو مسلمانوں میں تجارت پھیلانے کا شوق تھا اور اس غرض کی حاصل کرنے میں ان کو مالی مدد دینے میں کبھی انکار نہ تھا۔ بے دریغ روپیہ دیتے اور اکثر بڑی بڑی رقمیں ڈبو بیٹھتے تھے۔ کہا کرتے تھے میاں میں سچ کہتا ہوں اس تجارت کے شوق میں 3 لاکھ روپیہ کھو بیٹھا ہوں، پھر بھی جو کچھ مجھے محض بعض کھرے دکانداروں سے پہنچا ہے اس نے میرے نقصان کی تلافی نہیں دی بلکہ کچھ نفع ہی پہنچایا۔ بیٹا تم بھی تجارت کرو، روپیہ میں دیتا ہوں، نوکری کی کھکڑ اٹھاؤ گے تو مزہ معلوم ہوگا۔ جس طرح روپیہ دل کھول کر دیتے تھے اسی طرح حساب بڑی سختی سے لیتے تھے، گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا میں۔ قرضدار کے ہاں ان کا روزانہ چکر نہ چھوٹتا تھا۔ جائے گئے پہنچے، جاتے ہی پہلے تو غلق پر قبضہ کیا، اس کے بعد کھاتا دیکھا، گردی دیکھی، سامان دیکھ بکری کا اندازہ کیا، روپیہ جیب میں ڈالا، السلام علیکم وعلیکم السلام کیا اور چل دیے۔ دوسرے دکاندار کے پاس پہنچے، وہاں بھی یہی پہلا سبق دہرایا، کوڑی کوڑی کا حساب دیکھتے، اعتراضوں کے بوچھاڑ سے پریشان کہتے اور کہتے جاتے بھائی حساب جو جو بخشش 100 فقرے کے پہلے جز سے تو بیچاروں کو روزانہ واسطہ پڑتا، لیکن دوسرے جز کا دیکھنا کبھی کسی کو نصیب نہ ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر واقعی بازار کے مندہ ہونے یا کسی اور وجہ سے ان کے کسی قرضدار کا نقصان ہوا یا دیوالیہ نکل جاتا تو پھر اس قرضے کا ذکر زبان پر نہ لاتے۔ ان کا خیال تھا کہ دلی کے پنجابی تجارت کو خوب سمجھتے ہیں، ان کو دل کھول کر روپیہ دیتے تھے، اکثر انہی کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب جن کا نام اور ظاہر کرنا مناسب نہیں مولوی صاحب کے پاس آئے، تجارت کا ذکر چھیڑا اور مولوی صاحب کو ولایتی جوتوں کے وہ سبز پاک دکھائے کہ تیسرے ہی روز بلا کسی تمانیت کے 11,000 روپے کا چیک مولوی صاحب نے ان کے نام لکھ دیا۔ بڑے ٹھاٹ سے سنہری مسجد کے قریب دکان کھولی گئی، مولوی صاحب جاتے، گھڑی دو گھڑی وہاں بیٹھتے، دکاندار صاحب کی لچھے دار باتیں سنتے، چلتے وقت کچھ روپیہ جیب میں ڈالنے کو مل جاتے، اس لیے خوش خوش بغیر حساب کتاب دیکھے روپے کو ہاتھ لگانا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ قصہ مختصر، اصل میں سے 2-2.5 مولوی صاحب کو تھاما، اس نے دیوالیہ نکال دیا، قرقی ہوئی، مال نیلام چڑھا اور اس میرے یار نے کل سامان دوسروں کے ذریعے سے خود خرید لیا۔ مولوی صاحب کو اس چال کی کان و کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد آیا، بہت رویا، بہت ٹسوے بہائے۔ مولوی صاحب سمجھے بیچارے کو بڑا رنج ہوا، کہا بھائی جاؤ، تجارت میں یہی ہوتا ہے، یا اس پار یا اس پار، چلو گئی گزری بات ہو گئی۔ ایک روز خدا کا کرنا کیا ہوا کہ یہ چاوڑی میں جا رہے ہیں، کچھ جھٹپٹا ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ دکاندار صاحب خوب پیے، عطر میں بسے، پھولوں کا کنٹھا گلے میں ڈالے، ایک رنڈی کا ہاتھ پکڑے، کوٹھے سے اترے اور آ کر ایک کھلی گاڑی میں سوار ہوئے۔ مولوی صاحب نے جو یہ رنگ دیکھا تو وہیں ٹھٹک گئے۔ اتنے میں انہوں نے بھی مولوی صاحب کو دیکھا، بہت مسکرا کر سلام کیا۔ رنڈی نے چپکے چپکے کچھ دریافت کیا تو ایک قہقہ لگا کر کہنے لگے یہ سب کچھ مولوی صاحب ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ مولوی صاحب کے آگ لگ گئی، دوسرے ہی دن نالش ٹھونک دی، آخر کار ان کو ٹھکانے لگا کر دم لیا۔ لوگوں نے سفارشیں بھی کی، اس نے خود آ کر بہت توبہ طلع کی، لیکن یہ نہ ماننا تھے، نہ مانے، اور آخر جب اس کو کھک کر دیا اس وقت ان کو چین آیا۔ سود لینا جائز سمجھتے تھے، اگر کوئی حجت کرتا تو مارے تعویلوں کے اس کا ناطقہ بند کر دیتے۔ ایک تو حافظ، دوسرے عالم، تیسرے لسان، بھلا ان سے کون در آ سکتا تھا؟ اور تو اور خود مجھ سے سود لینے کو تیار ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر متفرق قرضے تھے، خیال آیا کہ ایک جگہ سے قرض لے کر سب کو ادا کر دیا جائے۔ قرضہ کس سے لیا جائے، یہ ذرا ٹیڑھا سوال تھا۔ ہر پھر کر مولوی صاحب پر نظر جاتی تھی۔ آخر ایک دن جی کڑا کر کے میں نے مولوی صاحب سوال کر ہی دیا۔ کہنے لگے کتنا روپیہ چاہیے؟ میں نے کہا 12,000۔ بولے ضمانت؟ میں نے کہا چوڑی والوں کا مکان۔ پوچھا کتنی مالیت کا ہے؟ میں نے کہا کوئی 60-70 ہزار روپے کا۔ فرمایا کل قبالہ لیتے آنا۔ میں نے دل میں سوچا چلو چھٹی ہوئی، بڑی جلدی سے معاملہ پٹ گیا۔ دوسرے دن قبالہ لے کر پہنچا، پڑھ کر کہا ٹھیک ہے مگر بیٹا سود کیا دو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ اور سود؟ کہنے لگے کیوں، اس میں کیا حرج ہے، میں نہ دوں گا تو کسی ساہوکار سے لوگے، اس کو خوشی سے سود دو گے؟ ارے میاں مجھے کچھ فائدہ پہنچاؤ گے تو دین و دنیا دونوں میں بھلا ہوگا۔ آخر میں تمہارا استاد ہوں یا نہیں، میرا بھی کچھ حق ہے تم پر یا نہیں؟
جاؤ شاباش بیٹا، اپنے چچا سے جا کر تصفیہ کراؤ، کل ہی چیک بنگال بینک کے نام لکھ کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہو کر سود لیتے ہیں، اور لیتے ہیں کس سے؟ اپنے شاگردوں سے۔ کہنے لگے اس کی پرواہ نہ کرو، جب مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے تو اب مجھے ڈر ہی کیا رہا۔ اچھا جاؤ تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں کہ اوروں سے روپیہ سینکڑا لیتا ہوں، تم سے 14 آنے لوں گا۔ ایک روز مولوی صاحب معلقات پڑھا رہے تھے، عمرو بن کلثوم کا قصیدہ تھا۔ جب اس شعر پر پہنچے، ابا ہندا فلا تعجل علینا وانظرنا نخبرک الیقینا، تو کتاب رکھ دی اور بہت ہنسے، ہنستے ہنستے لوٹ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا تھا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، شعر میں تو کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ دیر کے بعد سنبھل کر بولے، میاں بعض شعر قصہ طلب ہوتے ہیں، یہ شعر میری زندگی کے قصے کا آغاز ہے۔ اچھا لو سناتا ہوں، مگر پہلے تمہید سن لو۔ میاں ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا۔ تعلیم کا شوق تھا، اس لیے میں پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے، مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ تھوڑے سے دنوں میں کلام مجید پڑھ کر میں نے ادب پڑھنا شروع کیا اور 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی لے کر ہاتھ میں گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال دے دی، کسی نے قیمے کی لگدی رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں پر ٹرکھا دیا۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا، اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی تھے۔ انہی کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد ہیں جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا۔ ادھر میں نے قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک 2 سیر مسالہ مجھ سے پسوا نہ لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی، نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی۔ خود آ جانے کہاں سے محلے بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹا انگلیوں پر مارا، بخدا جان سی نکل جاتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، چلتے چلتے تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ بہرحال مارا دھاڑی روز وہاں جانا پڑتا اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی۔ تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے۔ خدا غریق رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریر تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئیں۔ ان کے مرنے کے بعد ہماری تو زندگی کا مزہ جاتا رہا۔ امیر حبیب اللہ خان بقرعید کے دن دلی میں تھے۔ اس روز جمعہ تھا۔ صبح کو بقرعید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں، شام کو سرکٹ ہاؤس میں دربار کیا۔ اس دربار میں 8 یا 9 دلی کے ہندو امیر اور اسی قدر مسلمان مشاہیر بلائے گئے۔ ان میں ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ سر ہنری میکماہن نے ان لوگوں کا تعارف امیر صاحب سے کرایا۔ جب مولوی نذیر احمد صاحب کی باری آئی اور ان کی تعریف سر ہنری نے کی تو امیر صاحب نے کہا کہ آپ کو ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کی تصانیف بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اور تقریباً سب کا ترجمہ بھی کرا چکا ہوں۔ دیکھنے کا اشتیاق تھا، وہ آج پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں پوچھا، آپ شعر بھی کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جی ہاں کہتا ہوں، لیکن آج آپ کی تعریف میں اپنا نہیں دوسروں کا شعر سناؤں گا۔ یہ کہہ کر متنبی کا شعر پڑھا، عید و عید و عید و مجتمعن وجہ الحبیب یوم العید الجمعن۔ موقع کے لحاظ سے یہ ایسا برمحل ہو گیا کہ متنبی کو نصیب بھی نہ ہوا ہوگا۔ واقعات اور خاص کر حبیب کے لفظ نے شعر میں جان ڈال دی۔ تمام دربار چمک اٹھا۔ امیر حبیب اللہ خان نے اٹھ کر مولوی صاحب کو گلے سے لگا لیا اور اتنے بوسے لیے کہ مولوی صاحب گھبرا گئے۔ دوسرے روز جو انہوں نے اس واقعے کا ذکر ہم سے کیا، اب انہی کے الفاظ میں دہرانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگے بھائی میں تو شعر پڑھ کر مصیبت میں پھنس گیا۔ شعر پڑھنا تھا کہ یہ معلوم ہوا کسی شیر نے آ کر مجھے دبوچ لیا۔ اس میرے شعر کا کوئی 1.25 گز چوڑا سینہ،
میں ٹھہرا چھوٹے قد کا آدمی، اس نے جو پکڑ کر بھینچا، ادھر تو ہڈیاں پلپلی ہو گئیں، ادھر دم گھٹنے لگا۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی ہزار کوشش کرتا ہوں، جنبش تک نہیں ہوتی۔ قسم خدا اس وقت تک ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے۔ بار خدا خدا کر کے گرفت ڈھیلی ہوئی تو میں ذرا علیحدہ ہوا، ابھی پوری طرح سانس بھی نہ لینے پایا تھا کہ اس نے میرے گلے میں بائیں ڈال بوسے پر بوسہ لینا شروع کر دیا۔ بھلا مجھ بڈھے کو دیکھو اور امیر صاحب کی اس حرکت کو دیکھو۔ کچھ تعریف کا یہ طریقہ افغانستانی میں اچھا معلوم ہوتا ہوگا۔ مجھے تو مارے شرم کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اللہ کا بندہ ذرا دم لیتا اور سبحان اللہ کہہ کر پھر لپٹتا، اور لپٹتے ہی بوسے پر بوسہ لینا شروع کر دیتا۔ بیچارے دوسرے بھلے آدمی بیٹھتے ہوئے کیا کہتے ہوں گے۔ اور جب میں نے اس مصیبت سے رہائی پائی تو میری ناک سے پسینہ اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح کسی ٹوٹی سراہی میں سے پانی رستا ہے۔ نہ بھائی نہ، ایسے درباروں کو میرا دوری سے سلام ہے۔ کون شعر پڑھ کر اپنی ہڈیاں توڑوائے۔ مولوی صاحب اپنی ہڈیاں سہلاتے جاتے اور یہ قصہ بیان کرتے جاتے، مگر ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ خوشی کے مارے دل کھلا جا رہا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ شعر کی داد اس طرح اور اس رنگ میں آج تک نہ کسی شاعر کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد میں حیدرآباد چلا گیا۔ میں چلنے لگا تو فرمایا، کہو بیٹا پھر ملو گے؟ ابھی تو تمہارے جانے میں بہت دن ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ ہنس کر کہنے لگے، انشاءاللہ کہنے کے بعد تم ضرور آئے۔ مسلمانوں کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہزاروں قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ کام میں ضرور کروں گا، مگر جب کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تو ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ ہم تو اس کے معنی سمجھتے ہیں کہ اس کے کام کرنے کا ارادہ تو ہے نہیں، ہاں اگر خدا نے چاہا اور زبردستی یہ کام کرا دیا تو مجبوراً کر لیں گے۔ میں نے کہا مولوی صاحب مذاقیہ پہلو آپ مذہبی معاملات میں بھی نہیں چھوڑتے؟ کہنے لگے میاں پہلے انشاءاللہ کے معنی دوسرے تھے، آج کل کے مسلمان وہی معنی لیتے ہیں جو میں نے بیان کیے۔ دوسری دفعہ جو ملا تو مولوی صاحب کی صحت جواب دے چکی تھی۔ چھت پر جو چھوٹا کمرہ تھا اس میں آ رہے تھے، راشے میں اضافہ ہو گیا تھا، آنکھوں سے بھی کم دکھائی دیتا تھا، پلنگ پر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ میں نے کمرے کے دروازے میں قدم رکھتے ہی بڑی زور سے سلام کیا۔ کہنے لگے ہیں کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں۔ پھر پوچھا آخر میں کون صاحب ہوئے، نام کیوں نہیں بتاتے؟ ارے بھائی اب مجھے صاف نہیں دکھائی دیتا، ذرا قریب آؤ۔ میں نے کہا واہ مولوی صاحب واہ، اگر آواز سے نہیں پہچانا تو خوب پہچانا، دور سے پہچانیے تو بات ہے۔ ایک دفعہ ہی ہنس پڑے اور کہنے لگے اوہو میاں فرحت ہیں، بھلا اور کون یہ بے تکی باتیں کرے گا، آؤ بیٹا۔ اب تو کئی برس کے بعد آئے، میں پاس گیا، گلے لگایا، حالات پوچھتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور کہا ذرا گھڑی دیکھنا کیا بجا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا 9:30 میں 5 منٹ ہیں۔ کہنے لگے دیر ہو گئی، ذرا میرا جوتا اور جرابیں تو لے آؤ۔ میں نے لا کر جرابیں پہنائیں، جوتا سوکھ کر لکڑی ہو گیا تھا، وہ زبردستی پاؤں میں ٹھونسا، جوتا پہن کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کھونٹی پر سے اتار کر شیروانی اور ٹوپی دی، وہ پہن کر چلنے لگے۔ کہنے لگے چلو وقت تنگ ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے بیٹا آج ایک مقدمے کی پیشی ہے، وہاں جا رہا ہوں، ذرا مجھ کو کشمیری دروازے تک تو لے چل۔ میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترے، باہر دیکھوں تو کوئی سواری نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے اب اس عمر میں اس طرح پیدل نہ پھرا کیجئے، خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، آخر یہ کس دن کے لیے ہے؟ روپیہ اسی دن کے لیے ہوتا ہے کہ خرچ کیا جائے، بال بچوں کی طرف سے بے فکری ہے، پھر کیوں اس بڑھاپے میں آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ ذرا اپنی حالت کو دیکھیے، کشمیری دروازے کو دیکھیے، یہ 2 میل آنا 2 میل جانا یہ آپ کو مزمحل کر دے گا، ذرا ٹھہر جائیے میں گاڑی لے آتا ہوں۔ بہت بگڑے، کہنے لگے تجھ کو میرے معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، اب چلتا ہے تو چل، نہیں تو میں کسی اور کو بلاتا ہوں۔ ابھی میرے ہاتھ پاؤں نے ایسا جواب نہیں دیا کہ کشمیری دروازے تک نہ جا سکوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے اب تو گاڑی رکھ لیجئے، اگر آپ خرچ نہیں اٹھاتے تو میں اٹھاؤں گا۔ ہنس کر کہنے لگے کیوں نہ ہو، روپیہ اچھلنے لگا ہے، کیا میرے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ گاڑی نہ رکھ سکوں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ پہلے تو میں نے اس لیے گاڑی گھوڑا نہیں رکھا کہ سائسوں سے ڈر لگتا تھا کہ ایک تو دانہ گھاس چراتے ہیں، دوسرے گھوڑے کی مالش نہیں کرتے، تیسرے گاڑی کا آج یہ توڑا کل وہ توڑا، کون بیٹھے بٹھائے اپنی بھلی چنگی جان کو یہ عذاب لگائے اور دن رات کا فکر مول لے۔ رفتہ رفتہ پیدل پھرنے کی عادت ہو گئی، اب آخری عمر میں گاڑیوں کی ضرورت ہوئی تو گاڑی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تمام عمر تو مولوی صاحب جوتیاں چٹکھاتے پھرے، اب بڑھاپے میں گاڑی میں سوار ہو کر پھرتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، اب گاڑی رکھنا وزاداری کے خلاف ہے۔ یہی حجت کرتے کرتے کچہری پہنچ گئے۔
ڈپٹی صاحب کو اطلاع ہوئی، انہوں نے مولوی صاحب کو فوراً اپنے کمرے میں بٹھایا، سب سے پہلے انہی کا مقدمہ لے کر انہی کی شہادت قلم بند کی، اور جس طرح گئے تھے اسی طرح ہانپتے کانپتے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر آئے۔ حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا۔ جب کبھی دلی جاتا ہوں مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں، اندر قدم نہیں رکھتا، مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھا کرتا ہوں، اور رہ رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں، اللہ بس باقی ہے بس۔